کیا ہے کہ نماز ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کے کپڑے پاک نہیں، کپڑے کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں پڑی ہوئی ہے نا، پیشاب کی چھینٹیں پڑی ہوئی، نماز اس لیے پڑھ رہا، بات سمجھے؟ نماز کا ٹائم بھی ہے، وضو بھی کیا ہے، نماز فرض نماز نہیں پڑھ رہا، فرض عین نہیں پڑھ رہا، فرض کفایہ کی بات سڑک پر دھوپ میں کرا، کیا ہے اس کے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ ایک تو وجہ یہ کپڑے اس کے پاک نہیں ہیں، ایک یہ ہے اس کا اللہ سے تعلق نہیں، اس کا تعلق اس مردے سے ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے آیا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، یہ آیا ہے کراچی سے، یہ آیا ہے 25 گھنٹے کا سفر کر کے، یہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے کراچی سے، 25 گھنٹے کا سفر کیا، اتنے پیسے بھی خرچ کیے، کس لیے؟ وہ نماز جنازہ کے لیے۔ اس کا تعلق جو مردے کے ساتھ ہے، جس کا جنازہ پڑھنے اللہ سے اس کا تعلق نہیں، یہ منہ ملازے کے لیے آیا ہے، یا اس کا تعلق اس مردے کے جو ہے وارثین کے ساتھ ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، ورنہ کون کراچی سے آتا ہے؟ لوگ محلے میں مسجد ہے، محلے میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، فرض عین کے لیے نہیں جاتے، یہ کراچی سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اتنے پیسے خرچ کر کے آیا ہے، اس کا اس مردے کے ساتھ، میت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کیا ہے؟ گہرا تعلق ہے، وہ تعلق نبھانے کے لیے آیا ہے، اللہ سے اس کا تعلق۔ یہ نماز جو ہے اللہ سے تعلق ظاہر کرتی ہے، اس کو اپنے رب سے تعلق کتنا ہے۔ لاہور میں اور بہت سے جنازے ہوئے، وہاں جنازہ اس کا ان سے تعلق ان جنازوں میں شامل نہیں ہوا، اس جنازے میں شامل ہوا کہ اس کا اس کے ساتھ، مردے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن رب سے تعلق۔ ایک تو وجہ میں یہ کرتا ہوں، وجہ اس نے جو ظہر کی نماز نہیں پڑھی، ایک تو یہ اس کے کپڑے پاک نہیں۔ کیوں کپڑے پاک نہیں؟ پیشاب کیا تھا، پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی، اب اس کے کپڑے پاک نہیں۔ دوسرا ہے کہ یہ اپنے رب سے لا تعلق ہو چکا ہے، اس کا اپنے رب سے یاری ٹوٹ گئی ہے، اس کے دل میں اللہ کے حکم کی ویلیو نہیں ہے، مسجد سے وضو کر کے باہر نکل گیا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کپڑے ناپاک کی وجہ سے یہ نماز ظہر اس نے نہیں پڑھی، اس کی نماز جنازہ قبول ہو جائے گی جس کے کپڑے ناپاک ہیں۔ جیسے یہ فرض عین کے لیے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی فرض کفایہ کے ساتھ کے لیے بھی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب یہ مننے ہوئی کراچی ہوں آگے جنازے شامل ہوئے نا، لیکن مننے ہونا کا جسم پاک، یہ میت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے، اس کی نماز قبول ہونی نہیں، کیونکہ اس کے کپڑے ناپاک ہیں، جسم ناپاک ہے، پیشاب کر کے ایسے اٹھ جاتا ہے، پیشاب کے قطرے ازار پر بھی گرتے ہیں، ٹانگ پر، پٹوں پر بھی گرتے ہیں، جسم بھی ناپاک۔ ہم بچپن میں تھے نا، ادھر اس وقت غسل خانے کنواں ہوتے تھے، وہاں پر لوگ جا کر نہاتے تھے نا، گھروں میں یہ ٹوٹیاں غسل خانے گھروں میں نہیں تھے، ہم ادھر دیکھتے تھے کئی بندے، ہمیں بچپن تھے، بچے تھے، ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی، اور غسل کر رہا ہے، اشہد اللہ، غسل ہر ننگا ہی کھلا تھا، پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یہ جسم پاک کر رہے بندہ کو، آپ سمجھے کہ بندہ تھا ناپاک، بندہ تھا ناپاک، اب اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے اشہد اللہ الہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے نہ پاک ہو جائے گا، ایسے پاک نہیں ہونا جتنا مرضی مری جائے،
جتنا مرضی کلمہ پڑھی جائے پاک ہونا نہیں جب تک اسے غسل کی شرائط پوری نہیں کرے گا۔ ان پر جاہل ہوتے تھے نا، بس کلمہ پڑھی جا رہا، حالانکہ منع ہے ننگے جسم ایسے کلمہ پڑھا، اس کے ذہن میں پاک ہو گیا ہوں، پاک نہیں ہوا۔ کسی عالم دین سے قریبی بندہ پوچھ لے غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ نہ کہ ساری زندگی نپاک ہی رہے نپاک۔ تو اس دو قبر والوں، ایک کا تھا پیشاب کی چھینٹوں کا احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹیں ہمارے نزدیک تو ایوی ہیں، بڑا اہم مسئلہ اس کو اس بنا پر پیشاب کی چھینٹوں کا پرہیز نہیں کرتا تھا، عذاب قبر صرف اس بنا پر ہو رہا ہے۔ جو بریک بین ہے جب پیشاب کرنا تو دیکھتا اسے مٹی کا روڑا ملتے نا، پانی نہیں ہے تو مٹی کا روڑا۔ ہم سفر کرتے رہے جو پنڈی پشاور کا، بس کھڑی ہے، جو نمازی لوگ ہیں وہ دیکھ کر مٹی کا روڑا دیکھ کر روڑا پہ پکڑتے ہیں، پھر پیشاب کرتے ہیں، پھر اس سے وٹوانی کرتے ہیں۔ کئیوں نے اپنی جیب میں ٹیشو پیپر رکھا ہوا نا، ٹیشو پیپر، پیشاب کیا ٹیشو پیپر سے پیشاب کے قطرے خشک کیے۔ اللہ، دو بے نماز ہے اس کو کیا پڑھا، انہیں کہنی نماز پڑھنی ہے، اس کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ پیشاب کیا تو اینجی پینٹ چڑھائی تھے، شلوار ہے شلوار چڑھائی، پیچھے پیشاب دے قطرے شلوار سے بھی ڈگ رہے ہیں، جسم سے بھی گر رہے ہیں، اس کو پرواہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس قبر والے کو صرف عذاب اس وجہ سے ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں کا پرہیز، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، پیشاب کی چھینٹوں کا پرہیز نہیں کرتا تھا۔ پہلے نمازی پیشاب جن کے پاس علم تھا پیشاب بڑی احتیاط سے کرتے، پیشاب کرتے تھے مٹی کا روڑا لے کر، اس سے پیشاب کے قطرے خشک کرتے، ساتھ کھاتے، چند قدم ادھر چلتے چند قدم ادھر چلتے، مٹی کا روڑا وٹوانے کے لیے تاکہ کوئی بچا ہوا قطرہ میرے جسم پر نہ گرے۔ پیشاب کا قطرہ، مٹی کا روڑا، چند قدم ادھر چلا، کھانسا، اگر اٹکا ہوا پیشاب کا قطرہ وہ نکل جائے۔ جب تسلی ہو گئی اب مزید پیشاب کا قطرہ نہیں آئے گا، پھر پانی کا استعمال کیا۔ پیشاب کر کے ساتھ ہی پانی کے استعمال سے طہارت کامل ہوتی، بولو یار نہیں ہوتی، اور سے غور کر لیجیے، پیشاب کر کے فوراً پانی سے استنجا کر لیا، طہارت کامل ہوتی، بولو یار کیوں؟ جیسے پانی کی بوتل کو انڈیل دیا جائے، تیزی کے ساتھ سارا پانی گر جاتا ہے، لیکن رسے میں بچے ہوئے قطرے تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ نمازی لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ اب تو ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ طہارت کامل کر لیں، مٹی کا روڑا بھی نہیں ملتا۔ اس کا نیم البدل کیا ہے؟ ٹیشو پیپر۔ پیشاب کرے ٹیشو پیپر سے، آپ کہیں گے پیر صاحب نے لمبے کا پھنسا دیتا، اس پھنسنے سے وہ قبر میں پھنسنے والا، یہ پھنسنا جو قبر میں جا کر پھنسا اسے یہ پھنسنا بہتر۔ ٹیشو کا مٹی کا روڑا نہیں ملا، ٹیشو پیپر سے پیشاب کے قطرے خشک کرے۔ جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کا قطرہ مزید نہیں آئے گا، پھر پانی سے استنجا کرے۔